جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، انسان بنا کے پھر اس ہستی کا امتی بنایا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی سانسیں، دل کی دھڑکنیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، قول اور قرار اپنے محبوب مرشد سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پورا عالم اسلام ان ایام میں اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الرسل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور پیمبر، ہادی اور رہبر عطا کی ہے۔ لیکن باقی مسائل کی طرح اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے، عجیب و غریب جھوٹا سچا پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں ان کو کھا جاتی ہیں۔ پیمبر پہ ممبر پہ چڑھ کے مسجد کے اندر، محرابوں میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں، اجتماعات اور خطبات میں جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے، احساس ذمہ داری نہ سننے والوں میں ہے نہ سنانے والوں میں۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 63 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی، اس کے اوپر تو فوکس نہیں ہوتا، پوری امت کو جنم میں، ولادت میں، میلاد میں، پیدائش کے اندر الجھا کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، جو جنم کا، میلاد کا اور ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے، الحمدللہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے۔ اور یہی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہی اللہ کے طریق سے اور اللہ کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ مگر کب؟ جب حقیقت سمجھنے والے بھی ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں، جذباتی نہیں ہوں، اور صرف پراپوگنڈا کر کے خوش نہ ہوتے ہوں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جسے محبوب کی پیدائش کے اوپر خوشی نہ ہو، ولادت کے اوپر خوشی نہ ہو، یا جنم کے اوپر اسے کوئی ٹینشن ہو۔ کلمہ پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ملا۔ آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عقیدہ واضح نہ ہو اور انسان تضاد کا شکار ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اسے اتنا پھیلائے کہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے کہ یہی سچ ہے،
میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو مجھے آج کچھ باتیں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے، انشاءاللہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب کی مرضی ہے، جو کریں، جو لیں، جو دیں۔ پہلی چیز، ہر کلمہ پڑھنے والے کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پرسنل گواہی ہے۔ اشہد، مرد عورت بچہ جوان بوڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا حقیقی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ جب کتابوں میں تفصیل میں جاتے ہیں لا شریک لہ کا معنی کیا ہے، نہ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ رب کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ۔ دوسرا، ہر قرآن مجید پڑھنے والا مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، دوئی کوئی دوسرا نہیں، کوئی لاسانی نہیں، کوئی ہم سر بھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ دلیل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ بالکل اکیلا، یکتا، اور ایسا وہ جز ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہیں، نہ تقسیم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات ضرورتوں کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کے وجود سے نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد، ولم یولد، نہ اس کی کسی سے میلاد، نہ کسی سے جنم، نہ کسی سے پیدائش۔ اگر یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے، اور ہر مسلمان نے اپنے بچے کو نماز میں کم از کم قل ہو اللہ ضرور سکھائی ہوتی ہے، یہ عقیدہ توحید، رب کی ذات کے بارے میں، رحمان کے بارے میں عقیدت اور عقیدہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں ایک بھی کفواً، تنکیر کے ساتھ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کا ساجی ہو، ہم سر ہو، رب اس کے اندر سے ہو یا وہ رب کے اندر سے ہو، یا دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو مزید سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے، یا اس کا ترجمہ کم از کم آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو سدا زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ القیوم، ہر بندے کو قیام، کھڑا ہے تو جھکنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ صدا سے قائم ہے، قائم رکھتا ہے، نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ واضح ہے تو مزید سنیے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بارے میں عقیدہ۔ امت دو حصوں میں کھو گئی۔ پہلا حصہ، پاکستان کے اندر اکثریت، ان کو یہ سبق پڑھایا گیا اور انہوں نے یہ پڑھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں، اور اس کا اعلانیہ پرچار ہر اذان کے ساتھ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نہ پڑھنے والے کو شعور، نہ پڑھانے والے کو شعور۔ اگر آپ رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں
آپ کی عیسائیوں سے جنگ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیں، سوال کیجیے اپنے آپ سے، کرسچین سے آپ کی جنگ کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا نور، اللہ کا بیٹا کہے، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہے، تو وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ وہ جس برتن میں پانی پیے تم پانی نہیں پیو، جس کپ میں چائے لے چائے نہیں لو، برتن الگ کر دو۔ وہ دعوت پہ بلائے تم دعوت نہیں کھاؤ، فرق کہاں ہے؟ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور کہیں، اللہ کا جز رب کا حصہ بولیں۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے راہیں کشادہ ہیں، اور اگر یہی کام عیسائی کرے آپ اسے کافر بھی کہیں، مشرک بھی کہیں۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ تثلیث غلط تھا، توحید کے منافی تھا۔ دلیل؟ رب کا جز جو بولے گا، وہ عیسیٰ کو بولے یا مریم کو بولے علیہم السلام، فتویٰ کسی صوفی کا یا مولوی کا یا کسی مفتی کا نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، تیرے گھر میں پڑھی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نہیں، عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ، رب کا جز، وہ بیوی اور یہ بیٹا ہے، اور یہ 1/3 کا قصہ ہے، یہ تثلیث۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر، ترجمہ کروا لیجئے کسی بھی مولانا سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ او جی وہ تو 3 کہتے ہیں، ہم تو 2 کہتے ہیں نا، اللہ اور محمد 2 ملتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی سن لیجئے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ ان پہ اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے عزیر کو رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے ان پہ یہ کتاب اتار کے ان کے کفر کو واضح کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفر ہے ان کا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں۔ کل ان کان للرحمن ولد، جاؤ پوری دنیا جتنے دلائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اگر کسی کو رب کا بیٹا، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کی بیوی تم ثابت کر دو، قدم تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا، میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا، کیونکہ رب کو تو ہے ہی سجدے کے لائق۔ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھ کے آئے، لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو وڈیروں کو۔ کہا محبوب ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ تو صحیح معنوں میں دلوں کے حکمران ہیں، وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو تو رب نے بنایا ہے۔ کہا سنو، میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنے اس کے اس پر حقوق ہیں، لیکن جاؤ، حالانکہ حق تھا، وہ مرید بن کے آئے تھے، پیشوا کے سامنے آیا اور سجدہ کرنے لگا ہے، اور باہر کی دنیا کو دیکھ کے آیا، عزت اور آبرو اور تکریم کر رہا ہے، سجدہ تعظیم کی اجازت مانگ رہا ہے۔ محبوب کہتے ہو میرے سارے مریدو، یہ دیکھو یہ صحابہ یہ ہے، یہ دیکھ کے آیا نا، اس کو پتہ چلا ہے، آؤ تم بھی کرو۔ مگر میرے مرشد نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ سجدے کے لائق، اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق، مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے، ان اسجد علی 7 اعظم، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگاؤں، میرے 2 پاؤں، میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو، اور میں بولوں سبحان ربی العالی، اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبین رکھ کے ادنا ہے، تو اعلی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ۔ مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی،
سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیمبر، ہادی اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں جنہیں تم چھپا لیتے تھے، دبا لیتے تھے اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. جیسے رجم کی آیت ہے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے بیان کر جاتے تھے. یہ پیمبر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو تم چھپاتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے جو نرمیاں رکھی ہیں، معافیاں رکھی ہیں، اس میں سے تمہارے ساتھ ان نرمیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ، اہل کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پیغمبر کا ذکر پہلے کر دیا، پیغمبر آئے. اگر یہ ایک ہی چیز تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پر کہتے یا اہل الکتاب قد جاءکم نورنا، قد جاءکم نورنا. ایسے نہیں ہوا، مشتبہ چیزیں لے کے کھینچ کھونچ کے معنی نکال کے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب مبین، اور یہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اسے نور ہدایت، کتاب اللہ اور پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا. مگر جو کلیئر کٹ ہے، 2 ٹوک ہے، 24 کیرٹ پورا سونا ہے، اسے یاروں نے چھوڑ دیا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے، کیا سنا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجالوں کے فتنے سے، جھوٹوں کے فتنوں سے بچا رہے گا. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عقیدے کو واضح کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے، اور جتنے جھوٹ ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج اس کا آخری رکوع بھی ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں کہتے ہیں، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندو کو اپنا دوست ولی یار مشکل کشا بنا کے پھرتے رہیں گے اور گزارا ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، اس طرح کے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کی ہے. آؤ تو صحیح، ویٹ کر رہے ہیں تمہارا. اس کے بعد قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، لوگوں سنو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کی نیکیاں، جن کے عمل، جن کی محنتیں کارت گئیں، برباد گئیں اور ضائع گئیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ نیکیاں سمجھ کے عمل کرتے رہے مگر وہ دنیا کی حد تک رہیں، برباد ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی، اس کا اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلے بلے کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ رب کی آیتوں کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے. اور ساتھ کیا ہے؟ وَلِقَائِهِ، تمہیں انہیں اپنے رب سے ملاقات کا ڈر بھی نہیں رہے گا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ بد نصیب عمل تو بڑے لے کے آئیں گے لیکن ہم میزان میں ڈال کے تولیں گے بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم ردی والوں کو کوئی سامان دیتے ہیں، وہ وزن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلنی ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں بے وزن کر دوں گا، میزان میں نہیں ڈالوں گا، ردی کی ٹوکری میں گئی. ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے. انہوں نے رب کو، رسول کو، پیمبر کو، قرآن کو، اطاعت کو ساری زندگی جلن پہ رکھا، نہ شکرے رہے، انکار کرتے رہے. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنائے رکھا. پڑھیے ان الذین آمنوا، اس کے مد مقابل ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازیاں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، انہیں ان سے کوئی ہٹائے گا بھی نہیں.
قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور تمہارے رب کی ذات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، لکھنے لگ جائیں۔ دوسری جگہ، اور اگر درخت سارے قلم بن جائیں، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے میرے رب کے کلمات اور الفاظ اور صفتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے برابر اور 7 سمندر بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہیاں بنا ڈالی جائیں تیرے رب کی تعریف۔ اب رب تعریف اپنی کروا کے مرشد کی ذات بتا رہا ہے، پیغمبر کی ذات۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کی اس امانت پہ کھڑے ہو کے، قرآن کی اس دیانت پہ کھڑے ہو کے، ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کر کے انکار بھی کریں گے، رد بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے تینوں چیزیں واضح کر دی ہیں۔ رب کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ، عہدہ، شان اور مقام کیا ہے، اور ان کی دعوت، میسج اور پیام کیا ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے۔ کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، کل کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہوں؟ کہے انما۔ قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور۔ انما کون؟ آنا میں کیا ہوں؟ میں بشرن۔ بشرن، منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا۔ افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا۔ ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ کرا یاروں نے۔ اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر۔ ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم۔ سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لیں، کسی مسلک کا اٹھا لیں۔ مثلکم، ہوئے 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 ہوئے، حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے، بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان دیا ہے۔ احساس مر گئے، شعور مر گئے، فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ آئی۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان بد نصیبوں کے منہ سے، زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں۔ جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں، سورہ کہف میں ہی ہے۔ اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں، مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکہ، وہ نہیں جی نہیں بشر نہیں ہے۔ اوپر سے اعتراض، یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا، یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، لعین بھی۔ سجن کتے تیرے بارے چ درد نہ ہوندا تے اللہ دی قسم تینوں تیرے حال تے رہن دیندے، کری جا کہی جا بولی جا۔ پتہ تب چلے گا جب مہلت ختم ہوگی کہ تیرے اس فتوے کی زد میں کون کون آیا ہے۔ اللہ بھی آئے، جبریل لے کے آئے، جبریل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں وحی سے کہا تیری اس گستاخی کے فتوے میں تیرا پیغمبر بھی نہیں بچا۔ کر کہہ رہا ہے، کہاں ہے صرف اپنا مسئلہ اور اپنی سوچ بچانے کے لیے کہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے نور کہہ دیا ہے۔ رب سے تھوڑا ڈر لے۔ مثلکم، اگر مثال لینی ہے کہ پیغمبر ہماری طرح ہی بشر ہیں، تو جہاں اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے رتبے اور شان کی بات آئے گی تو پوری کائنات ایک طرف، سب نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر۔ وہ تجھے بھول جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت، سارے جلسے جلوس دعوتیں پیام دن بھر رات بھر ایک ہی ہے کہ لوگوں عرش بری والے رب کو عقیدے میں توحید میں سجدے میں سب سے بڑا کر دو، اور اللہ کے بعد
اگر کوئی ہستی قابل اتباع ہے اور سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام اور مرتبہ عزت اور رفعت رکھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سارا سال اسی چیز کے اوپر تو مناظرے ہوتے ہیں، وہ جی ہمارے امام صاحب کی دعوت بڑی ہے، ان کی بات بڑی ہے، وہ زیادہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، یہ خطیب بے نصیب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور بشر بھی نہیں ہے، لبادہ بشر میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مثلکم، تمہاری طرح، جیسے بشر کے جو اصول میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہی اصولوں سے گزر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں، نہیں تو چیک کر لو۔ اللہ نے کبھی بشر کو بنایا ہاتھ سے؟ آدم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے کہ نہیں؟ کبھی بشر کو بنایا اس آدم کی پسلی سے؟ حوا کو بنایا؟ کبھی اللہ نے آدم کو اکیلی ماں سے بنایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا؟ کبھی اللہ نے جوڑے سے ماں اور باپ سے بشر کو بنایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی سنت اللہ نے چلی؟ ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں کہتا ذرا چکو خاں ہاتھ، جنہ دا پیو بھی ہے تو جنہ دی ماں بھی ہے، تو جڑے ماں پیو تھرو جمے نے، تھرو پراپر چینل، یقیناً ہم سب ہیں، ہم سب ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ والد عبداللہ اور امی جی آمنہ، ان دونوں کے وجود سے، ان کے نکاح سے، میں پوچھوں نا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جناب عبد المطلب نے۔ نکاح کن کا ہوا ہے؟ عبداللہ اور آمنہ کا۔ پیدا کون ہوا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا اگر رب کا نور ہے تیری مانی، تو اگر سچا ہے تو یہیں پہ رک۔ اللہ کے باپ کا نام عبداللہ رکھ، اللہ کی ماں کا نام آمنہ رکھ، جو جنم لے وہ محمد۔ رب کا جز، رب کا حصہ، جب رب اور یہ دونوں ایک ہیں، احمد تے احد کوئی فرق نہیں، ایک کوئی فرق مروڑی دا میم دی مروڑی۔ وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ دونوں اگر ایک ہیں، دونوں کی ذات میں فرق نہیں، ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک ہے۔ ایک جمعہ تو پڑھانا، ماں باپ حضور کے ثابت کرتا ہے، پھر رب کے بھی ثابت کر، دونوں جو ہیں۔ اگر رب کا ماں باپ نہیں ہے اور حضور کے ہیں تو مطلب کیا نکلا؟ کہ جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں حضور کے بھی ماں باپ ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ بشر کو پرورش کے مرحلوں سے، جنم کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو۔ پیدا کون ہوئے ہیں جی؟ حضور ہوئے ہیں۔ کیا دو رنگی ہے، کیا تضاد ہے؟ کیا آپ سیٹسفیکشن دیں گے اپنے آپ کو؟ کس بات پہ لگا رکھا ہے قوم کو؟ سنو، یہ کوئی وہابی آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آپ کا جنم ہوا ہے، یہی تو کہتے ہیں آپ آئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں عبداللہ کے جائے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آمنہ کے لال ہیں، یہی تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دلارے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ مگر پوری کائنات کو وہ فخر نہیں جو ہم بشر کو ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے والے حصے سے چنا ہے۔ مثلکم، اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے۔ ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ، اگلی آیت پوری کر، پڑھ، سبق سیکھ۔ آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے، پیغمبر منہ کٹ کھانا لیتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیٹ لگا تھا۔ رب کا پیٹ کا معاملہ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ۔ پیغمبر کو پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے۔ جناب آپ کو پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں جی؟ بشر کو جیسے پیاس لگے، میرے مصطفیٰ کو لگے۔ قرآن کہ مثلکم 100% سچ،
मौलवी का झूठ। अल्लाह कहे मिथलुकुम, ओए बशर जैसे तुम्हें भूख लगती है मेरे मुस्तफ़ा को भी भूख लगती है, पेट पे पत्थर बांधने की कहानियां क्यों सुनाते हो? मिसलुकुम, बशर की औलाद होती है? जी होती है। रसूल सल्लम की औलाद थी? जी है। कितनी थी? 4 बेटियां 3 बेटे। मिसलुकुम, पैगंबर के ससुराल थे, बशर के ससुराल होते हैं कि नहीं? एक सौरे वाला तो बशर है, जिदे 13 सौरे ने वो बशर ही नहीं। मिसलुकुम, एक बीवी लिए फिरते हो बशर बशर, 11 बीवियां, 2 लौंडियां, दोनों सारी मिला के उम्मुल वलद बना के 13 बीवियां। मिसलुकुम, जैसे बशर की बीवियां ऐसे पैगंबर की बीवी बशर की सास होती है। मेरे पैगंबर की 13 सासें बशर के साले होते हैं। मिथलुकुम, बिल्कुल सेम मोहम्मद रसूल सल्लम के साले बशर की सालियां होती हैं। सालियां वाले बैठे हो ना, अल्लाह कहें तुहाडे जिहा तो नहीं 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 असी नहीं नारा लन देना। ओए खुशी मनाओ, अल्लाह ने फरिश्तों में से नहीं रखा। पहले कहते थे फरिश्ते, अल्लाह कहते हैं अगर फरिश्तों को हम नबी बना देते, तुमने कहना था उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, पेट ही नहीं है, खाना भूख प्यास, हम उनको आइडियल कैसे बनाए? अल्लाह ने मोहम्मद रसूल सल्लम ज़ाती तकाज़ों में, ज़रूरियात ज़िंदगी में वैसे बनाया। जो जो चीज़ें एक बशर की ज़रूरियात में थी वो सारी अल्लाह ने। बशर जाता है वाशरूम के नहीं? तो हजूर नहीं सी जाते। उधर दूसरे पासे ना झूठ बोलन लगे ने। वैसे किसी ने कहा सी झूठे का हाफजा नहीं होंदा, एक गल बनदा तो बड़ी उच्ची लै जांदा। कहंदा जी हजूर दा बौलो बराज भी पाक सी, ते सहाबा माज अल्लाह पी भी जाते सी ते खा भी जाते सी। बनन लगू तो इन्ना उच्चा लै जू ज़ईफ झूठी मन घड़त रिवायतें आसमान से मिला देगा किलाबे। दूसरी तरफ आएगा वो जी हजूर नूर सी। मैं क्या यार बशर बैतुल खला नहीं जाता? जी जाता है। हजूर पता नहीं। मैं क्या जी फ़िक़ह दी किताबां च लिखिया किताब तहारा दे अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खादम था, वो लोटा पकड़ता था। नाम आता है? जी आता है। क्या जी? जनाब अनस। कितने साल रहे? जी 10 साल। खिदमत की? जी की। पानी भरा? जी भरा। दूर गए? हाँ गए। बैतुल खला में गए? जी पहुँचे। कहते जी नहीं हुज़ूर नहीं सी करते, इदा नहीं सी करते, ये तुसी कहते हो से नहीं। अल्लाह कहते हैं मिसलुकुम, जैसे तुम्हें बैतुल खला की ज़रूरत, हाजत की ज़रूरत, उन्हें भी हाजत होती थी। फिर एक वेला आया भुल गया, कहता जी तुसी बुखारी च लिखिया कि हजूर खलो के पेशाब करते सी। मैं कहा जी असी नहीं लिखिया, जिन्होंने वेख्या उन्होंने फरमाया, जेड़े सिहाबी नाल सी ना उन्होंने कहा। कहता नहीं नहीं। मैं क्या फिर किदां करते सी? कहता बह के। मैं क्या पिछली मुलाकात तू कहता सी आप इदां दी कोई ज़रूरत ही नहीं सी, अज तू कहन दिया जी बह के खलोण दा इतराज़ बन गया। अल्लाह की कसम, इस कदर बहकी हुई बातें एक आलिम को, अहले इल्म को ज़ेब नहीं देती। रब कह रहा है पैगंबर की ज़ात बशर वाली, पैगंबर सोए बशर सोए। अगर रब का जुज़ या नूर होते तो पैगंबर ना सोते, क्योंकि रब सोता नहीं है, रब खाता नहीं है, रब पीता नहीं है, रब भूलता नहीं है। पैगंबर भूलते थे कि नहीं? आखे नहीं 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 माज़अल्लाह जी पैगंबर किदां भुल सकदे ने। मैं क्या जी तुहाडे मदरसे च एक बुखारी पई है? कहंदा हाँ। मैं क्या उत्थे एक रिवायत है? कहंदे जी केड़ी है? जोहर की नमाज 2 रकत पढ़ के आप घर चले गए, हदीस जुल यदैन। हुण समझे भी करा की कवां की, जे कमाए नहीं तो फिर मेरे वड्डे पढ़ा के गए ने, तर्जमे करके गए ने, लिख के तो लिखा के गए ने। कहंदा जी नहीं हजूर भुले नहीं सी, उस हदीस दे अंदर ही है। सहाबा ने जदों आके क्या ना अकुसिरत सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लम आज नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? आप कहते हैं ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ। आप देखो जी आपने कहता मैं नहीं भूलिया। मैं क्या सर अगे पढ़ो थोड़ा जा। सहाबा कहते हैं हजूर दो चो एक गल हुई है, आप बाकियां नूं पुछदे ने जुल यदैन सही कहन दिया है? जी ये सही कह रहा है। उसी हदीस के लफ्ज़ है, महबूब उठे मस्जिद में आए, कहा नमाज कम नहीं हुई मैं भूला हूं। 2 रकत नमाज और पढ़ी, फिर 2 सजदा साहब किए। ਜਿਹੜਾ बहस करन दिया सी उन्होंने बेचारे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਜਦਾ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਸਹੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੂ बिरादरी है जट्टां दी, ते साहब जेड़ा ना ये गलती तू है, निस्यान को कहते हैं। जरा यहां पहचान कर, पूरा पढ़। इसी तरह इस आयत को देख, अल्लाह कहते हैं इनको कहो मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, लेकिन आगे क्या है? यूहा इलैय, मेरा रुतबा यह है कि मुझे वही आती है, तुम्हें नहीं आती। मैं वो बशर हूं कि जिसे रब ने चुना है, तुम्हें नहीं चुना। मैं वो बशर हूं जिसके पास जिब्रील आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते।
میرا رتبہ یہ ہے، اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے. میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا، میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے، مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی. تعبیر التمور کے سلسلے سے وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا، نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے. آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھل دینا ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا، پھل لگا ہی نہیں، جو لگا وہ گر گیا. فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی. صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی. آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، جو دنیا کے میٹر ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. سنو لوگو، یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں. دنیا کے امور میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو. تب مکان 1 منزلہ 2 منزلے تھے، 3 کر لو، 4 کر لو، 100 منزل پہ لے جاؤ، 1000 بنا لو، آپ کو نہیں روکا جائے گا. صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی. آپ گدھے سے اونٹ پہ، اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری، طیاروں پہ، فضاؤں میں اڑو. انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا میٹر ہے، اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا. پانی ہے، پانی میں کچھ اور ڈال لو، مکس کر لو، مشروب بنا لو، ورائٹیاں نکال لو، درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو. اگلے دن ایک بابا جی نو جامن دا جوس پلایا، دوست نے ساڈے، انہوں نے بنوا کے تے کہندا یار میں بڈھا ہو گیا، زندگی گزر گئی ہے، سر چ تولے چٹے آ گئے نے. جامن تے کھادا سی پر جامن دا جوس نہیں سی پیتا. سوچن تسی بھی ڈے ہو گئے. خربوزے کا ملک شیک، ساڈیاں ماواں نے تے یہی کہا نا جی، پانی تے دودھ دے نال وارے ہی نہیں کھاندا. 5 سال اس فقیر نے مدینہ منورہ میں خربوزے کا اور دودھ کا ملک شیک پیا ہے. یہ ورائٹی ہے دنیا، جو بناؤ کرو. لیکن جب بات دین کی ہو، اسے نیکی قرار دے کے، دین قرار دے کے، عبادت قرار دے کے، عید قرار دے کے، تہوار قرار دے کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کرنے والا بھی مردود اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مردود، ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں ہوگا. اگر بات صرف حسن کی، جمال کی، داد کی، بلے بلے کی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھا. جب ہمیں نہیں علم تھا تو ہم نے بھی 12 سال لگ بھگ اس جلوس کی، لیڈ کی، قیادت کی، زمانہ طالب علمی تھا، کرتے تھے. لیکن جب مرشد کی حقیقت اور زندگی کو پڑھا، اصل کو پڑھا، یوحا الی، آپ پہ وہی آئی ہے. وہی میں کیا آیا ہے؟ محبوب سال کی ترتیب میں چلو. محرم گزر گیا، اللہ جی کوئی عید ہے؟ نہیں. سفر آیا ہے، عید ہے؟ نہیں. ربیع الاول عید ہے، محبوب ہے گئی ہے، پر تمہیں نہیں پتہ لگنا ہے، تواڈے تو بعد تواڈے امتیاں نوں پتہ لگو. ربیع الثانی میں کوئی عید نہیں. جمادہ اولی ثانیہ میں عید نہیں. رجب میں کوئی عید نہیں. شعبان میں عید نہیں. اللہ رمضان جیسا مہینہ کوئی عید کا نہیں. اللہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، کہ محبوب اعلان کر دو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، گھروں سے نکلیں، باہر جائیں، کھلے میدان میں جائیں، ایک راستے سے آئیں، دوسرے سے پہنچیں. اذان نہیں، تکبیر نہیں، پہلے کوئی رکھتے نہیں، کوئی سنتیں نہیں، جا کر کے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھاؤ، یہ صورتیں پڑھو، پھر خطبہ دو. عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور آ کر کے کیا کریں؟ دعا میں شریک ہوں. اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھیں اور کچھ کھجوریں کھائیں. یہ سنت ہے، میٹھا فلیور، میٹھی عید، چھوٹی عید، سیویاں والی. ٹھیک ہے، طریقہ دیا، تاریخ بتائی، وقت بتایا. اللہ اگلا مہینہ آ گیا ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ، عید ہے کا نہیں. ذوالحجہ، اللہ چاند چڑھ گیا ہے، یکم کو عید ہے کا نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 4 کو نہیں، 5 کو نہیں. اللہ 6 7 8 9 کا نہیں. اللہ 10 آ گئی ہے، کہا عید ہے. ڈیٹ دی، تاریخ دی، ٹائم بتایا. سورج جب طلوع ہو، سوا نیزے پہ آئے، کھلے میدان میں نکلو، مسجد میں نہیں. اذان نہیں کہنی، تکبیر نہیں کہنی، 2 رکعت خطبہ، باقی سارے معاملات، واپس آؤ. قربانی فلیور کیا ہے؟ نمکین. اللہ جی کوئی اور عید؟ سال مک گیا ہے. کہا ہر ہفتے کے بعد جمعے کا دن تمہارے لیے عید. اللہ وقت کیا ہے؟ کہا وقت ہے زوال کے بعد کا.
کیا کر کے آنا ہے؟ نہا کے آؤ۔ اللہ بس اکیلا نہا کے آ جاؤں؟ کہا نہیں، گھر والوں کو بھی نہلا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اللہ لیٹ آ جاؤں چلے گا عصر کے وقت؟ کہا نہیں، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، یہ عید جمعہ ہے، جو جلدی آئے جلدی کرے، جلدی کروائے، نہائے نہلائے، ثم جاء، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر لہ، پھر جتنی ممکن ہے وہ رکھتے پڑھتا رہے۔ اللہ یہ عید ہے، اس سے پہلے رکھتے کیوں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں میری مرضی ہے۔ اب امام کیا کرے؟ پہلے خطبہ دے۔ اللہ عید میں تو خطبہ بعد میں تھا۔ کہا دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، پہلے خطبہ دے۔ اللہ کتنے؟ کہا 2۔ اب کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ اللہ کتنی؟ 2۔ اللہ یہ تو زور کا ٹائم ہے، آج زور کدھر گئی؟ کہا تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سوال و جواب اپنی جگہ رکھو، بندے ہو بندے بن کے رہو، جتنا کہا اتنا کرو۔ 2 رکعت اللہ پڑھ لی ہے، اب کیا کریں؟ اب تم 4 رکعتیں پڑھو، صلو اربعن۔ اللہ اگر عید ہے تو عید والے دن تو ہم نے بعد میں کوئی رکعتیں نہیں پڑھی تھی، جلدی تھی، اب بھوک لگی ہے تب بھی گانا تھا، جانا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں پڑھو، مسجد میں پڑھنی ہے 4 پڑھو۔ گھر جا کے محبوب نے 2 پڑھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جناب جو آپ عید بنا کے پھرتے ہیں، اس عید کی خبر، ابھی ایک مکالمہ چل رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور جگہ لے کر کے آؤں گا۔ اللہ نے 5 نبیوں کے میلاد نامے منائے، میلاد نامے، کیا بات ہے! آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے لگا ہوں، فرشتوں ریڈی رہو، فوری سجدہ کرنا ہے، نہ کیا نا؟ اچھا اللہ جی ہم نے کر لیا، تم نورانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ ابلیسی اور شیطانی۔ یہ آدم علیہ السلام کی عید میلاد النبی ہو رہی ہے۔ بلے جاواں قربان جاواں ساون دے انے نو ہمیشہ ساوا ہی ساوا تے سبز ہی سبز تے ہرا ہی دیکھدا ہے، جس معاملے میں رہے ہر آیت میں وہی۔ ڈکشنری نکالیں گے، واو لام دال ولد و والد و ما ولد کا میلاد ثابت ہو گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد ثابت ہو گئی۔ اور ثابت کیسے کر رہے ہیں؟ سلام علیہ یوم ولد۔ ڈنڈی مارنی دیکھنی ہو تو یہود و نصارہ کے بعد ان بزرگوں کو دیکھنا جو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میلاد ہے، ولادت کا ٹائم ہے، میری طرف سے سلامتیاں۔ آگے ہی جملے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں۔ اتنے حصے کی عربی پڑھ کے ترجمہ ویسے ہی کاٹ دیا، ہے ہی نہیں، کیونکہ جناب کے ہاں وفات کا چکر تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اب وفات کہہ رہا تھا۔ اور آگے جب مجھے قیامت کے دن وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب مجھے رب پھر زندہ کریں گے، کمال نہیں ہو گیا؟ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہے، وہ جی مریم کو بھی اللہ نے کہا میلاد ہون لگی ہے، اللہ میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ویلی ہوں بالکل۔ اللہ نے کہا کھجی نو کھجور نو، اللہ یہ بھی ٹونڈ جائے نو کی کراں؟ اللہ نے کہا میلاد مناونی ہے، ہلاونا تے کام کرنا تہاڈا کام ہے، اگے انہوں پھل پھل لاؤنا تے برکتاں میریاں نے، انہوں نے ایداں لایا تے ماشاءاللہ کھجوراں ڈگ پئیاں، اللہ نے ملا۔ کیا بات ہے بھائی! یہ سبق نہ تو حضور کو سمجھ آیا، نہ اصحاب کو سمجھ آیا، نہ کسی اور کو۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے۔ آمد مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں، آمد ہوئی ہے، آپ آئے ہیں، ولادت ہے، باسعادت ہے، اور یہی عقیدہ، ولادت کا عقیدہ تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا نہیں ہوتا۔ رب اور ہے، مربوب اور ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، اللہ اور ہے، محمد اور ہے، اور یہی فرق کر کے محمد پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ 12 مہینے یہ عقیدہ میلاد ایدہ ہی رکھنا کتے تے چس آ جائے، یا نور نہیں تو پھر یہاں میلاد نہیں، دونوں چوں ایک کام نہیں، دونوں چیزاں لے کے نہیں چل ہونیاں بہو۔ ان چیزوں کو سمجھ کے طریقے کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر مزہ دیکھیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ سوال لے کر کے چل پڑیں، آج اس سوالاں دے جواب دو، بہو سوالاں دے جواب تسی دینے نے، پٹڑیوں تسی لتے جے۔ یہ جیڑیاں بھی آیتاں قرآن چوں پڑھے، ایک نکا جہا کام کرے جے، اپنے مولوی صاحب نو سوٹ بھی لے دیا جے، کوئی اچھا جہا مٹھائی دا ڈبا بھی، کوئی 2-4 ہفتے پہلے او دے کولو اپنی تعریف دے لفظ سن لیا جے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب کے پاس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اعلان نہیں کیا تھا، یہودیوں کو نہیں پتا تھا، آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا ذرا پتہ کرو یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ کہندا جی ساڈے پوپاں دا بھی پوپ، ساڈے سر دا تاج، ساڈے وڈیاں دا وڈا، عظیم ترین عالم، بہترین انسان۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تے بالکل سارا ہی ریورس ہو گئے، ہر گل الٹ،
ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐ ਵੇ ਓਏ। अच्छा जी ठीक हो गया। मौलाना साहब की ना पूरे 11 महीने खिदमत करें, इस साल से शुरू कर लें। कभी घर में दावत, कभी खाने, कभी कुछ। जिदू चढ़े ना 12वां महीना रबीउल अव्वल वाला, इन्ना कुछ पूछ लियो जी आ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਝਟਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ। हज़रात हुजूर को भी कुछ अकल थी, कोई शऊर था, कोई अल्लाह ने इल्म दिया था, कोई नॉलेज था, कोई वही थी। और अल्लाह कह रहे हैं कि अगर आपने बंदू तक बात नहीं पहुंचाई फमा बल्लगता रिसालता, आपने मेरी रिसालत का हक अदा नहीं किया। 1.25 लाख सहाबी तो कहें पूछें आप अला हल बल्लगत, और मैंने जो बात जिम्मेदारी थी पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? 2.5 लाख हथ खड़ा हो गया सी हुजूर पहुंचाइए। तो हजूर ने जो यदा माना इतने मिलाद ही होंदा तो अज तो मौका सी। 1.25 लाख बंदा इकट्ठा है, 2.5 लाख हाथ, 2.5 लाख डंडा बनवाया होंदा, हर डंडे ते झंडा चढ़ाया होंदा तो उन्होंने फड़िया होंदा। मैं बयान करन लगा जे, खुतबा हज्जातुल विदा देन लगा जे, तो तुसी बस बैठे ना झंडियाँ लहराई जाओ तो आप भी थोड़े थोड़े लहरी जाओ। कितने मज़े की बात थी, बोलिए कोई है इसमें शक? मगर मेरे मुर्शिद ने दीन बताया, नहीं बताया उसमें कि इसमें जनाब आदम का मिलाद नामा है, नहीं बताया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मिलाद की बात जो आयतें उतरी है अल्लाह ने बयान करी है उससे मुराद ये वाला तरीका है, नहीं बताया कि ईसा और मरियम, नहीं बताया वालिदम वमा वलद, ये हुजूर की जो है वो अल्लाह ने मिलाद का तज़किरा किया है। तो हुजूर नूं अपनी मिलाद दी समझना, जिन्हों अपना भी ना पढ़ना ना आवे की कहिंदे हो? फिर सवाल करते जी वो बुखारी दे विच तुसीं बुखारी पढ़ाउंदे हो जी, पढ़ाने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਇਆ ਤੇ हज़रत उमर ਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा, सुनिया जे ज़रा, एक यहूदी आया हज़रत उमर से कहने लगा, उमर जी अमीरुल मोमिनीन का जी तुम्हारी किताब में एक आयत है, वो आयत हमारे यहाँ होती तो हमने उस दिन को ईद बना लिया होता। एक आयत है तुम्हारी किताब में, वो होती हमारी किताब में, हम उस दिन को खुशी में ईद बना लेते। हज़रत उमर ने अगू की आख्या सी, कहते ने हज़रत उमर ने आख्या अच्छा अच्छा असीं भी ईद मनाने। ये क्या सी? भुल गया। कहता जी हजूर ने भी मनाई है, हजूर के वड्डियां ने भी मनाई है, पहलिया ने भी मनाई है, पहले अंबिया ने भी मनाई है, अल्लाह ने भी मनाई है। अच्छा जी ठीक हो गया। ये जड़ा यहूदी आन के कहन दिया उन्हें की कहा सी, अगर हमारी किताब में होती तो हम ईद बना लेते। मतलब की है कि तुसी ईद नहीं बनाई। इससे पहले ये ईद मिलादुन नबी नहीं थी, नहीं थी तो उसने कहा ना कि अगर तुम्हारी किताब में है हमारे होती तो हम ईद बना लेते, तुमने नहीं बनाई। हज़रत उमर कहते लै कमलिया किथे रहना है, हुजूर ने भी मनाई, अबू बकर सिद्दीक ने भी मनाई, मैनू भी इन्ने साल हो गए मैं भी मनाउण दिया। बल्कि आगे से जवाब क्या दिया, आगे शुरू नहीं कर ली कि चलो पहले रह गई हुण कर लेना। कहने लगे अगर ये ईद होती तो मुझे पता है हुजूर कहाँ थे, जगह कौन सी थी, दिन कौन सा था, आयत कैसे उतरी, दीन कैसे मुकम्मल हुआ। लेकिन ना मेरे मुर्शिद ने दी ईद बनाई, ना मेरे पैगंबर के असहाब ने मनाई, ना 1.25 लाख ने, ना मैं अमीरुल मोमिनीन हो के इसको मना रहा हूँ और ना आगे कोई मनाएगा। की ख्याल है? कहते जी वो दिन जुमे का सी, ईद का दिन सी, अगला दिन 10 तारीख सी, वो भी ईद का दिन सी, अरफा भी ईद का दिन, नहर भी ईद का दिन, अयाम तशरीक भी ईद का दिन। कोई पूछने वाला पूछेगा, जाओ हुजूर ने सारी ज़िंदगी जब से नमाज और ईद फ़र्ज़ हुई है ईद नमाज नहीं छोड़ी, आपने ईद नमाज एक जगह छोड़ी है। 10 तारीख थी, हफ्ते का दिन था, 10 तारीख थी, हफ्ते का दिन था, पूरे उम्मत ते मुसलमान जहाँ जहाँ भी घरों में थे ईद हो रही थी, बैतुल्ला में भी ईद हो रही है, मगर आप मीना में हैं। आज आपने कंकरियाँ तो मारी हैं बड़े जमरे को, ईद नहीं पड़ी, कुर्बानी तो करी है, 63 ऊँट नाहर किए हैं, ईद नहीं पड़ी। कोई कह सकता सी हुजूर ईद लेट हो गई है, पहले ईद पढ़ लिए फिर नाहर कर लेना है। आप भी कहते हाँ जी, आप कहते चलो ठहर के कर लेना है। ऐसे नहीं हुआ, आपने बाल मुंडवाए, सहाबा ने मुंडवाए, ईद नहीं पड़ी,
احرام بدلے عید نہیں پڑھی، بیت اللہ میں گئے طواف کیا عید نہیں پڑھی، 2 رکعتیں طواف کی پڑھی عید کی نہیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی کری عید نہیں پڑھی۔ عید الاضحیٰ تھی نا، 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کرا تو نہیں تے اوتھے کھلو کہ جی یہ تو 5ویں عید ہے تو فلانی عید ہے، اللہ تعالیٰ پرا کرے جنیاں مرضی بنائی جا، نہ وہ صحیح کسی روایت سے نہ کسی آیت سے۔ اب اس کے اوپر بھی دلائل دینے پڑتے، لیکن کیا کروں، اپنی طرف سے گھڑے اور بنائے اور لوگوں کو مطمئن کیا۔ دوست اللہ سے ڈر، یہ وقتی چیز ہے، چلی جانی ہے۔ اگر تہوار یوں بنانے ہوتے تو یہ واقعتاً یہ دن تہوار ہوتا، مگر حضرت عمر نے ثابت کیا کہ یہودی وہ تمہاری یہودیوں والی سوچ ہے، جب دل کیا امتیوں نے اٹھ کے تہوار بنا لیا۔ ہم صرف اسی چیز کو تہوار مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہو، قرآن نے دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشی عید منائی ہو اور اس میں آپ نے شرکت کری ہے۔ باقی رہ گیا جی وہ جھنڈے لگن ڈے نے بیت اللہ تے، بڑے خوش ہون ڈے نے، بیان آن ڈے، میں بھی سنن ڈیا 12 ربیع الاول نو ماشاءاللہ جی اس دفعہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے مناؤ، میں تو پہلے نہیں کہندا نہ کرو، منائی جاؤ، صحاب اللہ نو دینا دلیلاں تسی دینیاں نے۔ لیکن جب آپ مناتے ہیں تو مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کتے نہیں جے مانتے اتنے تو مانتے جے نہ آن کے جدوں روزہ گلی تے لاؤندے۔ جب میں بڑی دفعہ مثال دے چکے ہیں اپنے بچیاں نو، گلی والے نو کہا ساری گلی تسی سجاؤ، فرنٹ گیٹ تے جنہ پیسہ لگے میرا، اوتھے روزہ بناونا جے حضور دا گنبد خضرا۔ استاد جی یہ کیوں بھابی تے دی مخالفت؟ میں نے کہا نہیں میں کردا، بناؤ۔ گل تے دسو وچ اندر دی گل کی ہے، اندر دی پت گل کی ہے، اللہ تانوں مدینے کھڑے تے پتہ کریو جے دے تھلے کی ہے، تے میں وہ جڑے جالیاں دے نال کھڑے نے میں انہاں نوں کہہ دوں، میں کہہ داں گا تانوں نہیں روکن گے۔ جالیاں نوں ہاتھ لا کے 10 دفعہ چومنے چوم لیا جے تے اندر نہ ایک دفعہ جھاتی مار کے ویکھیا جے، قبر نظر نہیں آنی 3 دیواراں نے، لیکن کپڑا پیا اندازہ ہو جائے گا اے حضور دی قبر ہے، صدیق اکبر دی، حضرت عمر دی ہے۔ اے دے اُتے ویکھی جا کے گنبد خضرا ہے، لوکاں نے جھوٹ بولے نے، سایہ کوئی نہیں، سایہ میں ڈیلی دکھاؤں۔ ہے کیا میرے نبی کی وفات کی جگہ قبر؟ اگر یہ دن ولادت کا ہوتا، بات میلاد کی ہوتی، یا مکے دا مینار، صفا دا مینار، صفا دی پہاڑی، یا اتھوں دی کچھ ہے، یا وہ مکتبہ، یا پھر وہ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی بنی ہوتی، حضور وہیں پیدا ہوئے تھے۔ استاد جی پھر انہوں نے مکے دی کوئی شے کیوں نہیں لائی؟ میں کیا اگلے سال تو شاید شروع کر لین، ساڈیاں گلاں سن کے، ساڈے تانے تے سوال سن کے، حالے تک تے یہی لاؤن ڈے نے۔ تے اللہ نے جتھے بھی مرکز بنوایا وہ دے اوتے یہی بنوایا کہ حضور دی قبر دی جگہ جے عقیدہ وفات ہے۔ وفات صرف اللہ کو نہیں، کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو وفات ہے۔ اے حیاتی مماتی بن کے بیچارے لڑی جان گے، ایک دوجے نو کافر کہن گے، نماز نہیں پڑھن گے، اسی کہاں گے سونیو ذرا وہی گنبد خضرا ہی دیکھ لو۔ ماشاءاللہ ایسا لا کے چیک کرے آجے، حالے تک تو کوئی ہل جول نہیں ہوئی کہ گلی سجاؤنی ہے۔ وچوں منڈیاں نو سمجھ آ گئی ہے بھی نہیں یار ایک رولا ہے، جے حضور پیدا ہوئے نے تو مکے والی کوئی پہاڑی کیوں نہیں لاؤندے؟ جبل نور لاؤن، غار ہرا لاؤن، او غار سور لاؤن، یہی کہ مولوی ساڈے کول لاوندا۔ میں کہ جی اللہ لواوندا تواڈے کولوں پتہ لگے بھی ایتھے عقیدہ وفات سی جنوں اس دن تسی چھپا رہے ہو، باقی اللہ سمجھ دینے والا ہے۔ میرے بھائی نہ ہم ولادت کے کل منکر تھے نہ آج ہیں، ہم تو آپ کی پیدائش کو مانتے ہیں، اور یہی تو فرق ہے، تجھے سمجھایا نہیں کسی نے۔ عقیدہ ولادت آ گیا تو عقیدہ نور آٹومیٹکلی چلا گیا، کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوتا۔ لم یلد کی مہر لگ گئی، ولم یولد کی مہر لگ گئی۔ تیرے سینے میں سورہ قل ہو اللہ اور اخلاص ہے، 24 کیرٹ سونا پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، 100% سچ کے آپ کی میلاد اور ولادت ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ منا کے کہتے ہیں کہ جو منائے گا وہ نورانی، جو نہیں منائے گا وہ ابلیسی اور شیطانی، اس جملے کا تو نے حساب دینا انشاءاللہ۔ دنیا میں تیرا کسی نے احتساب نہ کیا، سموٹو ایکشن نہ ہوا، تیرے رب کا تو ایکشن ہے۔ اور یہ جو تو نے کہہ رکھا ہے نا کہ نبی بشر نہیں، مثلکم نہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ معاف کرے گستاخی ہے۔ ان جملوں کا بھی تو نے حساب دینا ہے۔ تو نہیں کانپتا، تجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اللہ کی قسم اگر سچے دل سے مخلص ہو کے کبھی دیکھے تو مسلمان لڑنے والے نہیں تھے۔ ان سب کا عقیدہ نور یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ان سب کا عقیدہ ولادت تھا، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب کا عقیدہ ولادت اور میلاد یہ تھا کہ محبوب نے اس موقع پہ ایسا کچھ نہیں کرا۔ سوال کرنے کا رائٹ مجھے بنتا تھا، میں پوچھتا کہ جناب لائن سے اترے ہو، چاروں اماموں نے تو نہیں کی، مصر میں امام شافعی نے نہیں کری، بغداد میں امام احمد بن حنبل نے نہیں کری، کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے نہیں کری، مدینہ میں رہ کر کے جناب امام مالک نے نہیں کی، تابعین، فقہا، محدثین،
ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਥੋڑے ہی پڑھے چنگے تھے، ਉਹਨਾਂ پڑھے چنگے جنہ حضور نے پڑھایا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ اللہ سمجھ دے یہ زبردستی کا سودا نہیں، جو حق ہے بتاتے ہیں اور جو صحیح ہے وہ دکھاتے ہیں، جو غلط ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، باقی کو مانے نہ مانے جناب کی مرضی۔ یا سلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مبارک ہو، اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھیے۔ وہ عقیدے کو لینا، شریعت کو لینا، دین کو سمجھنا، دنیا اچھی بنانا، آخرت اچھی بنانا، حقوق کو ادا کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے پیغمبر کی بعثت اور آمد کا مقصد۔ اور الحمدللہ آئیے اہل الحدیث کے مدارس میں بچوں کو دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں، دن رات دیکھیں، احادیث کی سٹڈی دیکھیں، مطالعہ دیکھیں، اس کے اوپر ہونے والے کام دیکھیں، عمل دیکھیں، بدعات سے دوری، خرافات سے دوری، خالص سنت، شرک سے دوری، خالص توحید۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو پیغمبر نے دی تھی، خالص خالص، الا للہ الدین الخالص، وہ ہم لے رہے ہیں۔ باقی وہ میں بات بیچ میں رہ گئی تھی، اشارہ کر دوں۔ سعودیہ کی یوم الوطنی، جیسے ہمارا 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، ان کا یوم الوطنی ہے 23 ستمبر، کل جھنڈیاں لگیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ ساون کے اندھے کو بیچارے کو سارا ہی ساون، او سبز رنگ دا انہاں دا جھنڈا، انہاں نوں جھنڈی سبز رنگ دی، او ویکھو جی ویکھو عید ملا دے۔ اللہ کرے وہ تہاڈیاں بھی لا دین، یہ 23 نو منا کے انہیں 24 نو لا دینیاں نے، تو 12 تو پہلے پہلے اتر جانیاں نے۔ ہم وہیں پہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو وہ جی وہ اتنے کیا لون ڈے نے؟ آپ مسجد کے سامنے آ کر کے جلوس نکال سکتے ہیں، جس کو آپ صحیح سمجھیں۔ اللہ نے ان کو وطن دیا، اسی وطن میں حرمین شریف ہے نا۔ اللہ نے ان کو جگہیں عطا کی ہیں، اسی جگہ کے اندر ان کی مساجد ہیں، انہی کی ان کی نگرانیاں ہیں۔ اور ایسے چھوٹے چھوٹے بونے سوال اٹھاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک نے جی میں سوال پاتے جی قیامت تک بن دیتا ہے، اے جی بیت اللہ نو غسل کیوں دیندے نے؟ پتہ نہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی، ان طہر بیتیہ، میرے گھر دی صفائی بھی کرنی ہے، ستھرائی بھی کرنی ہے، نہوانا دھوانا بھی ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح، جب داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کو نہلایا گیا اور غسل دیا گیا، اور جتنے اوسان وسخ تھے وہ سارے ان سے صاف کیا گیا۔ بدھ سائڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مٹی پہ ہی رہے تھوڑے ہوں؟ جو کام کتاب و سننے سے وہ چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے کہتے ہیں کہ اسی نا جی اس ویلے بن پا دیتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ کے اوپر سینکڑوں سوال قرض ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری طرف سے ہر سال آپ جناب کے پاس سوال ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل، پورے رشتہ دار، 1.25 لاکھ صحابہ، آپ کی پوری امت، اور ماں بعد تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مفسرین، جے وہ خیر القرون کرنی سی، انہاں بیچاریاں کول ڈنڈے نہیں سی، یا جھنڈے نہیں سی، یا گھوڑے نہیں سی، یا کھوتے نہیں سی، یا چیزاں نہیں سی، سب کچھ تھا، بازار بھی تھے، گلیاں محلے بھی تھے، لیکن انہیں اس عید کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کرتے نہیں تھے، اور خود حضور کو بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو انہوں بہتا پتہ لگ گیا، اللہ کرے کری جاؤ۔ جب آئے گا نا سامنے گڑا پتہ پھر چلے گا، اوسن قبراں تے لگ سن خبراں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ایک کر دے، شملہ ایک کر دے، کلمہ ایک ہے، اللہ ان کی جہتیں ایک کر دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔